اب ہم یہاں بتاتے ہیں مرزا صاحب کتنے جھوٹ بولتے ہیں. ایک چیلنج ہم مرزا صاحب آپ کو دیتے ہیں, ایک چیلنج ہے, ہم منہ مانگا انعام آپ کو دیں گے, جو آپ منہ سے مانگیں گے ہم آپ کو انعام دیں گے اگر آپ نے جھوٹ کو آپ ثابت کر دیں. کہتے ہیں سیدہ عائشہ اس وجہ سے حضرت معاویہ سے ناراض تھی. سیدہ عائشہ اس وجہ سے حضرت معاویہ سے ناراض تھی. لو جی, کہتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سیدنا معاویہ سے ناراض تھیں. کس وجہ سے؟ محمد بن ابی بکر کو قتل کرنے کی وجہ سے. کتنا بڑا جھوٹ ہے مرزا صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا تو قتل کرنا یا کروانا ثابت ہی نہیں ہے بالکل, اور ان کے دور سے پہلے قتل ہو رہے ہیں. ان کا دور تو 40 ہجری میں شروع ہوتا ہے نا, اس سے یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں قتل ہو گیا محمد بن ابی بکر. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تو قتل کیا ہی نہیں, نہ کروایا ہے, ایسا کوئی ثبوت ہی نہیں. تو کہتے ہیں سیدہ عائشہ اس وجہ سے حضرت معاویہ سے ناراض تھیں کہ اپنے آپ سے بھی ناراض تھیں. جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی. صحیح حدیث ہم نے پیش کی ہے کہ سیدہ عائشہ خود کہتی ہیں کہ اللہ اس محمد بن ابی بکر سے بدلہ لے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا. تو کیا اب سیدہ عائشہ خود اپنے آپ سے بھی ناراض تھیں؟ وہ تو خود بد دعائیں کرتی تھیں کہ ایسے شخص کو اللہ تباہ کرے جس نے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں کردار ادا کیا ہے, اور آپ جھوٹے وکیل بنے ہوئے ہیں محمد بن ابی بکر کے, جھوٹ بول بول کے بغیر دلیل کے. اور دلیلیں کیا ہیں؟ وہی جھوٹی روایتیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر مرزا صاحب محمد بن ابی بکر کا اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا محمد بن ابی بکر کی وجہ سے, اس کے قتل کی وجہ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ناراض ہونا کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ثابت کر دیں, ہم منہ مانگا انعام دیں گے. سیدہ عائشہ تو خود بد دعائیں کرتی ہیں, وہ کیوں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو سے ناراض ہوں گی؟ اور پھر یہ معاویہ بن حدیج ہیں مرزا صاحب, اب جہالت کی وجہ سے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سمجھے بیٹھے ہیں. یہ اور صحابی ہیں معاویہ بن حدیج رضی اللہ عنہ, جیسا کہ ہم پیچھے دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کر چکے. پھر کہانیاں بنائی ہوئی ہیں بڑی بڑی لوگوں نے, اب وہ بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ محمد بن ابی بکر کے قتل کی وجہ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے وفات تک بھونا ہوا گوشت کھانا چھوڑ دیا. اور اما عائشہ نے اس دن تو بعد پنیا گوشت چھڑ مرن تک پھر پنیا گوشت نہیں کھادا. کہتے ہیں وفات تک انہوں نے بھونا گوشت ہی نہیں کھایا بھائی کے غم میں. اندازہ کریں جس بھائی کو خود وہ بد دعائیں دے رہی ہیں کہ اللہ اسے مارے, اس کے مرنے پر وہ بھنا ہوا گوشت چھوڑ رہی ہیں ساری عمر. یہ جو روایت ہے نا, یہ تاریخ دمشق وغیرہ میں روایتیں ہیں. ایک روایت میں ابو مخنف لوط بن یحییٰ کذاب رافضی ہے, سمجھ آئی نا آپ کو. اور اسی طرح تاریخ دمشق میں ایک روایت ہے, وہ بھی ضعیف روایت ہے, سخت منقطع ہے. زمرہ بن ربیعہ بیان کرتے ہیں جن کی وفات 202 ہجری میں ہے, اور یہ واقعہ 38 ہجری کا ہے. یعنی صدیوں بعد پیدا ہونے والا واقعہ بیان کر رہا ہے, اور اسی واقعے کو لوگ آگے آگے بیان کر رہے ہیں. اسی طرح ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جی کہ ان کی والدہ جو تھی نا, محمد بن ابی بکر کی والدہ, ظاہر ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ام رومان تھیں, جبکہ محمد بن ابی بکر کی والدہ اور تھیں اسماء بنت امیس. تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ خبر سنی نا اسماء بنت امیس نے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ قتل ہو گیا ہے, تو کہتے ہیں بعض لوگوں نے یہ روایتیں بھی بیان کی ہیں کہ ان کے پستانوں سے خون آنا شروع ہو گئے. اور حضرت اسماء بنت امیس نے سنیا ماں نے کہ بڈھی ہوئی بیچاری مسجد داخل ہو گئی, نماز نہیں چلی, کہ اسے امام ابن حجر فرمایا صدمہ اینا ہویا کہ تھنا تو جڑا سے خون بن گیا, خون نکلیا کہ میرے بچوں نے ایسے بڑے حال نہ مارے اور گدے کی طرح گدے دے پا کے سارے. یہ بھی روایت بالکل جھوٹی ہے, اس میں بہت ساری علتیں ہیں. حشیم مدلس ہیں, سماع کی صراحت نہیں کی. عبد الرحمن بن یحییٰ کے بارے میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ نے لکھا, امام احمد بن حنبل نے اس پر جرح کی ہے. اسی طرح سعید بن عبد الرحمن جو ہے اس کا تعین کوئی نہیں ہے. تو اس طرح کی جھوٹی روایتیں, کہانیاں لوگوں نے بہت گھڑی ہوئی ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے.